بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو 23 سال پورے ہونے کو تھے۔ حج کا مہینہ بالکل قریب آن پہنچا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 23 سالہ دور رسالت کی ہمہ جہت تعلیمات کا خلاصہ پیش فرمانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ دین کی جامع ترین عبادت حج کا ارادہ کیا۔ اطراف مکہ میں آپ کی آمد کی اطلاع پہنچی۔ تمام قبیلوں کے سردار اور نمائندگان اپنے اپنے قبائل کے افراد کے ہمراہ اس عظیم اجتماع میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمان عرب کے بڑے بڑے قافلے جوک در جوک مکہ المکرمہ جانے لگے۔ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرما کر احرام کی چادر اور تہبند باندھا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ ازواج مطہرات بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ کی میقات ہے، وہاں پہنچ کر شب بھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد 2 نفل ادا فرمائے، احرام کی نیت فرمائی اور قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز میں تلبیہ پڑھی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ سفر جاری رہا۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی فاطمہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا۔ تقریباً 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد 4 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی کثیر تعداد کے جلوس میں مکہ المکرمہ داخل ہوئے۔ جب بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس گھر کی عزت و شرف کو مزید دوبالا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف ادا کیا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل خوب کندھا ہلا کر اور اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں کے ساتھ، اور باقی 4 چکر عام چال سے پورے فرمائے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس کے معنی ہیں، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ اس مقام پر 2 نفل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی۔ اس کے بعد صفا مروہ پر سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ 7 چکر ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں اور باقی لوگ حجامت بنوا کر احرام کھول دیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن سے قربانی کے اونٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ 100 اونٹ اور یمن کے حجاز کا قافلہ لے کر تشریف لائے۔ جمعرات 8 ذی الحجہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا تشریف لے گئے، جہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ جمعے کے دن 9 ذی الحج منا سے عرفات کو روانہ ہوئے۔ نمرہ میں کمبل کا ایک خیمہ نصب کیا گیا، وہاں قیام فرمایا۔ زوال کے وقت اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور اونٹنی پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلام کے دعوتی اسلوب، نظریاتی افکار، اخلاقی تعلیمات، انسانی حقوق اور معاشرتی نظام کے جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں میری باتیں سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام قرار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تمہیں اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے دوسرے پر حلال نہیں۔
जब तक कि वो खुद अपनी खुशी से उसे ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन एहतिसाब के बारे में फरमाया, याद रखो एक दिन हम सबको मरकर खुदाए ताला के हुजूर में हाजिर होना है, जहाँ हर एक से उसके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर इस्लामी रस्म के बारे में फरमाया, लोगों याद रखो ज़माना जाहिलियत की हर रस्म मेरे कदमों के नीचे है, मैं उसे ख़त्म करता हूँ। ज़माना जाहिलियत के कत्लो खून के झगड़े आज तक ख़त्म कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सिलसिले में सबसे पहले मैं खुद रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के खून से दस्तबरदार होता हूँ। इस खुतबा शरीफ में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुसावात का दर्स दिया। सब मुसलमान भाई भाई हैं, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। हाँ, सिर्फ परहेजगारी खुदा के नज़दीक अफजल है। कमज़ोरों के हकूक़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलामों और औरतों के तुम पर हकूक़ हैं, उन हकूक़ का ख़ास ख्याल रखो। औरतों के साथ नरमी अख्तियार करो और मेहरबानी से पेश आओ। गुलामों को वही खिलाओ जो खुद खाते हो और उन्हें वही लिबास पहनाओ जो खुद पहनते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, हर शख्स अपने किए का खुद जिम्मेदार है, बेटा बाप का और बाप बेटे के जुर्म का हरगज़ जिम्मेदार नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतायत अमीर का हुक्म दिया, अगर कोई हबशी कान कटा गुलाम भी तुम्हारा अमीर हो और तुमको खुदा की किताब के मुताबिक ले चले तो उसकी अतायत और फर्मा बरदारी करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ना मेरे बाद कोई नबी आएगा ना नई उम्मत पैदा होगी। गौर से सुन लो, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो, माल की ज़कात खुशी खुशी अदा करो, खाना काबा का हज करो और अपने हाकिमों के फर्मा बरदार रहो। उसकी जज़ा ये है कि अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम उन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह ना होगे, और वो है किताब अल्लाह और उसके नबी की सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये बातें गैर हाजिर लोगों तक पहुँचा दें। मुमकिन है बाज़ सामाईन के मुकाबले में बाज़ गैर हाजिर लोग उन बातों को ज़्यादा अच्छी तरह याद रखें और उनकी हिफाजत करें। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने मिरास में से हर वारिस के लिए साबित करदा हिस्सा मुकर्रर किया है और 1/3 माल से ज़्यादा वसीयत करना जायज़ नहीं है। बच्चा उसका जिसके बिस्तर पर निकाह में दौलत हुआ और बदकार के लिए पत्थर जिसने अपने बाप के बजाय किसी दूसरे को बाप करार दिया, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की तरफ से लानत है। उसके लिए क़यामत के दिन कोई एवज़ या बदला ना रखा जाएगा। इस खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 काबिल एहतराम महीनों का भी जिक्र फरमाया, यानी ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमानत की अदायगी का हुक्म दिया। जिसके कब्ज़े में कोई अमानत है तो उसे उसके मालिक को अदा कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम करार दिया। दौरे जाहिलियत का सूद का लातम कर दिया गया है। अलबत्ता तुम्हारे लिए असल पर हक होगा, ना तुम किसी पर जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूदी मुतालबात को कालादम करता हूँ। खुतबे के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया? सब ने एक ज़ुबान होकर जवाब दिया, आपने अपना हक अदा कर दिया। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 बार कहा, ए खुदा तुम गवाह रहना, ए खुदा तुम गवाह रहना, ए खुदा तुम गवाह रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وحی لے کر نازل ہوئے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے الوداع ہونے والے ہیں۔ اس خطبے میں اصلاح عقائد و اعمال، اتفاق و اتحاد کا درس، جاہلانہ رسومات کی بیخ کنی، سود کا خاتمہ مکمل اور متوازن معاشی نظام کا تصور، صالح حاکم وقت کی اطاعت، نسلی امتیاز، قومی علاقائی اور لسانی عصبیت اور رنگ و نسل کی برتری و کمتری کا خاتمہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ امت کے لیے وصیت کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا، پھر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لائے اور دیر تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا میں مصروف رہے۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری فرمائی۔ اسامہ بن زید کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات آرام فرمانے کے بعد صبح نماز فجر پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے منا واپس تشریف لائے۔ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے تھے۔ وادی محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ مجھے کنکریاں چن دیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر میدان منا تشریف لائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، جبکہ 37 سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی سے فارغ ہو کر معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سر مبارک منڈوایا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم کو اپنے دست مبارک سے کچھ بال عنایت فرمایا اور باقی ماندہ بال ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک 2 کر کے تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف زیارت کیا، چاہ زمزم پر تشریف لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر نوش فرمایا اور منا واپس تشریف لے جا کر نماز ظہر عطا فرمائی۔ 13 ذی الحجہ تک منا میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد منا سے چل کر وادی معابدہ میں قیام کیا، رات وہاں بسر فرمائی اور سحری کے وقت مکہ تشریف لائے، بیت اللہ شریف کا الوداعی طواف کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد واپس مدینہ طیبہ کے لیے سفر شروع فرمایا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔